وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیں. تو قافلے والوں نے انہیں چند تھوڑے سے مول کے عوض فروخت کر دیا اور وہ اس کے معاملے میں بے رغبت تھے، یعنی ان کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی، مفت مال تھا، تو جتنے کا بک جائے انہوں نے بیچ دیا. جس نے خریدا. اچھا، اب یہاں تورات کے بیان میں اور قرآن کے بیان میں اختلاف ہے. تورات کے مطابق حضرت یوسف 2 بار بکے ہیں. ایک بار وہیں غیلان میں بکے ہیں اور وہ بھائیوں نے فروخت کیا ہے 20 درہم کے اس پہ، اور پھر دوسری بار مصر میں بکے. قرآن نے صرف ایک ہی بار کا ذکر کیا ہے، تو قرآن کا بیان جو ہے یہ سچا ہے. اور تو جس نے خریدا مصر میں، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اکریمی، اس کی عزت کرو، تعظیم کرو، مثواہ، اور اس کو اچھا ٹھکانہ دو. عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے کام آئے، او نتخذہ ولدا، یا اسے ہم بیٹا بنا لیں. وكذلك مكنا ليوسف، اور اس طرح ہم نے رہنے کو جگہ دی یوسف کو فی الارض، زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ اسے سکھائیں جو احادیث ہیں، باتیں ہیں، یا جتنے بھی معاملات ہیں ان کا علم اور ان کی حقیقت. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام میں غالب ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، بلغ پہنچا، اشدہ، اشدہ جو ہے جوانی کو کہتے ہیں. اور ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ ولما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب وہ جوانی کو پہنچا اور اس کی عمر 40 سال ہوئی. ایک اور جگہ، ایک اور اس میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اشدہ کی عمر ہے یہ 25 سے لے کر 40 سال تک کی جو عمر ہے اس کو جوانی کی عمر کہا جاتا ہے. تو جب وہ پہنچا جوانی کی عمر کو، یعنی 25-26 سال ان کی عمر ہو گئی. جب وہ کنویں میں ڈالے گئے تھے اس وقت ان کی عمر جو قرآن کا بیان ہے اس کے مطابق 10-11 سال سے زیادہ نہیں تھی. ظاہر ہے بچے سے نا، جو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہ کر سکتا ہو، اپنی حفاظت نہ کر سکتا ہو، تو گویا 12-13 سال کی عمر میں اگر انہیں فروخت کیا گیا ہے تو 25-26 سال کی عمر تک، یعنی 12-13 سال انہوں نے پھر عزیز مصر کے گھر میں گزارے ہیں. اور یہ وہ دور ہے جس میں ان کی تربیت ہوئی ہے اور انہیں تعلیم حاصل کی. تو اللہ فرماتا ہے آتیناہ حکما وعلما، ہم نے انہیں حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلایا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا، عن نفسه، اپنی جان پر، وغلقت الابواب، اور بند کر دیے دروازے. اب دیکھیے یہ 2 جگہ، اس کو ذرا کمپیئر کرنا چاہیے ہمیں. وہ جب گھر میں لائے عزیز مصر تو کیا کہتے ہیں کہ من مصر لامرأته اکریمی مثواہ، کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، عسى ان ينفعنا، کہ ہمارے کام آئے، او نتخذہ ولدا، اور یا اسے ہم بیٹا بنا لیں. یہ جب ان کی عمر 12 سال ہے، اور اب جب ان کی عمر 25-26 سال ہے، یعنی اس میں گیپ 13-14 سال کا ہے، تو وہ جس کے گھر میں وہ ہیں وہ انہیں اپنے اوپر مائل کرتی ہے. تو اب ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ ایک ہی عورت ہے یا 2 مختلف عورتیں؟
تو یہ بھی امکان ہے کہ ایک ہی عورت ہو، لیکن 13-14 سال کا گیپ ہے، تو یہ بھی امکان ہے کہ عزیز مصر کی کوئی اور بیوی ہو، اس کی کئی بیویاں ہو سکتی ہیں جس نے ان کو، یعنی جس نے پالا پوسا بیٹے کی طرح وہ کوئی اور ہو، اور جس نے اپنی طرف ورغلایا وہ کوئی اور ہو، تو یہ دونوں امکانات۔ وغلقت الابواب، اور اس نے اب اپنے دروازے بند کر لیے، وقالت حیت لک، اور بولی آجا، قال معاذ اللہ، تو کہا یوسف علیہ السلام نے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا رب ہے اور اس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ فراہم کیا۔ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا رک کر ایک تفسیری فرق بتا دوں۔ عموماً مفسرین سورہ یوسف کی تفسیر ایک طرح سے کرتے ہیں، اور سید ابو العالیٰ مودودی رحمہ اللہ ایک مختلف طریقے سے تفسیر کرتے ہیں، اور اس سے تفسیری منہج کا ایک یعنی اختلاف ہے جو ہمارے سامنے۔ عموماً جو ہمارے مفسرین اور خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند کے، اور اس دور کے جب بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی اور مسلمان مغلوب تھے، تو انہوں نے سورہ یوسف سے یہ نقطہ نکالا کہ ایک مسلمان غیر مسلم کے ہاں نوکری کر سکتا ہے، اور وہ اس کا استدلال کرتے تھے سورہ یوسف سے کہ مصر کا بادشاہ تو غیر مسلم تھا اور حضرت یوسف نے اس کے ہاں ملازمت کی، اور وہ وہاں جہاں جہاں یہاں پر رب کا حکم نام آئے نا، رب لفظ، تو یہ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، جس کے ہاں وہ ملازم ہے۔ سید مودودی کہتے ہیں نہیں، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، جہاں جہاں رب آیا اس سے مراد اللہ رب العالمین۔ اب یہاں پر عام مفسرین وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خاتون کو کہا کہ انہو ربی، وہ میرا آقا عزیز مصر، احسن مثوایا، اس نے مجھے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، تو میں اس کے حق میں خیانت نہیں کر سکتا۔ سید مودودی کہتے ہیں نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں انہو ربی، میرا رب، اس نے مجھ پر بڑے انعامات کیے، میرا اللہ، اور میں اس کے حکم کی سرتابی، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے ایک آزاد ذہن سے اور ایک غلامانہ ذہن سے سوچنا ہے۔ اس کو اگر میں ذرا بلنٹلی کہہ دوں تو یہ فرق واقع ہوتا ہے۔ تو سید مودودی نے اس سورہ میں جگہ جگہ یہ فرق آئے گا، اور وہ وہاں بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ عورت مائل ہو گئی حضرت یوسف کی طرف، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی مائل ہو جاتا اگر وہ دلیل نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی طرف سے۔ اب یہاں ربی کا سب ترجمہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن پہلے ربی کا ترجمہ وہ عزیز مصر کر رہے ہیں، تو یہ لگا نہیں کھاتا۔ جب اللہ ہی ان کو ہر جگہ ہدایت دے رہا ہے تو پھر ان کا مطلب یہی ہے کہ میرا رب، وہ اور پیغمبر کی شان ہی یہ ہے کہ وہ کسی انسان کی وجہ سے کسی کام کو کرتا یا چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی وجہ سے وہ سارے کام کرتا۔ تو فرمایا کہ یوسف بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں ان کے پاس نہ ہوتی۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، یہ اس طرح ہم نے اس کو اس سے ہٹایا گناہ کو، والفحشاء، اور بے حیائی کو، انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص اور برگزیدہ چنے ہوئے بندوں میں تھا، مخلص چنے ہوئے بندوں میں تھا۔ واستبق الباب، استباق کہتے ہیں دوڑ لگانے کو، دوڑ میں کیا ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ واستبق الباب، ان دونوں نے دوڑ لگائی دروازے کی طرف، حضرت یوسف نے دوڑ لگائی دروازے کی طرف، پیچھے اس خاتون نے بھی دوڑ لگائی۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور اس نے پیچھے سے قمیص کو کھینچا تو وہ پھٹ گئی۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں نے پایا اپنے سردار کو دروازے پر، عزیز مصر کو۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ اچھا، اب عورت تھی بڑی تیز، جیسے ہی اس نے اپنے اس سید کو عزیز مصر کو دروازے پہ دیکھا تو فوراً پینترا بدلا اور اپنے آپ کو مظلوم بنا دیا، یعنی مظلومیت کا کارڈ کھیلا، اور کیا کہتی ہے
کہ اس کا کیا انجام ہونا چاہیے جو تیرے گھر والوں پر بری نظر ڈالے، الا ان یسجن وعذاب علیم، سوائے اس کے کہ اسے جیل بھیج دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے، یعنی اپنی کرتوت کا الزام وہ دھر دیا حضرت یوسف پر۔ اب حضرت یوسف نے اپنی صفائی پیش کی، قال ہی راوتنی، یہ وہ ہے جس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا، عن نفسی، وشہد شاہد من اہلہا، اب اللہ تعالیٰ ظاہر اپنے بندوں کو بچاتا ہے، تو ایک گواہی دینے والے نے جو اس کے گھر میں سے تھا، خاتون کے گھر والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، ان قان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر یوسف کی قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو پھر یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ سچ بول رہا ہے اور یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، جب قمیص کو دیکھا گیا، قُدَّ مِنْ دُبُرٍ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ، تو کہا عزیز مصر نے، اے عورت یہ تیری چالوں میں سے ایک چال ہے، ان کیدکن عظیم، تمہاری چالیں بہت ہی بڑی ہوتی ہیں، بڑی خطرناک ہوتی ہیں، تمہارے فریب بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرینے کی شہادت کے ذریعے حضرت یوسف کی برات کو ثابت کر دیا، سب کے سامنے واضح ہو گیا کہ اس خاتون نے جھوٹ بولا ہے۔ اس لیے عزیز مصر کیا کہتا ہے، یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف اس بات کو جانے دے، واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ پہ معافی مانگ، تو نے گھٹیا حرکت کی ہے، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو نے ہی غلطی کی ہے، تو خطا کاروں میں سے۔ تو یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام تو اس عورت نے لگایا لیکن وہ اسٹیبلش نہ کر سکی، اور وہاں کے لوگوں نے اسی پر پھر لعنت ملامت شروع کر دی اور کہہ دیا، یعنی انہی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ایک کہلوا دیا کہ یوسف بے گناہ ہے اور یہ عورت جو ہے یہ خطا کار ہے۔ وقال، اور کہا، نسوۃ فی المدینہ، عورتوں نے جو شہر میں ہے، امرأۃ العزیز تراود فتاہا، کہ عزیز کی عورت نے اپنے نوجوان غلام کو اپنے اوپر یعنی رجھانے کی کوشش کی ہے، عن نفسہ، قد شغفہا حبا، وہ محبت میں قابو سے باہر ہو گئی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم اس کو سری گمراہی پر پاتے ہیں، اس خاتون کو۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس عزیز مصر کی خاتون نے سنا ان سب کی باتوں کو، ارسلت الیہن، تو ان سب کو بلا لیا، واعتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے تیار کی تکیوں کی ایک مجلس، متکئا تکیہ کو کہتے ہیں، ان کو ایک تکیہ دار مجلس ان کے لیے تیار کی جس میں وہ آرام سے کمفرٹیبلی بیٹھ جائیں، وآتت کل واحد منہن سکینہ، اور ہر ایک کو ایک چھری پکڑا دی اور ساتھ پھل، وقالت اخرج علیہن، اور جب وہ پھل کاٹ رہی تھیں تو یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آؤ، فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو ایک غلغلہ مچ گیا، اکبرنہ ایک غلغلہ مچ گیا، وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ بزرگ لگ رہا ہے۔ قالت، تو وہ بولی یعنی عزیز مصر کی خاتون، فذلکن الذی لمتننی، بس یہ وہ بات ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کر رہی تھی، فی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ، یقیناً میں نے اسے اپنے نفس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، فَاسْتَعْثَمَ، لیکن بچ نکلا، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، اور اگر اس نے یہ نہ کیا جس کی طرف میں ایسے بلا رہی ہوں، یعنی اس نے ہار نہیں مانی ابھی، یعنی وہ کہہ رہی ہے میں اس پہ پھر بھی اٹیمپٹ کروں گی، مَا آمُرُهُ، جس چیز کا میں اسے حکم دوں اگر اس نے نہ کیا، لَيُسْجَنَنَّ، میں اسے قید میں ڈال دوں گی، وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بے عزت ہو جائے گا۔
قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. تو حضرت یوسف دعا کرتے ہیں اللہ وہ جیل میرے لیے بہتر ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی. یہاں یہ وقت نقطہ واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل اس الزام کی سزا میں نہیں ہوئی، اس لیے کہ اسے تو وہ بری ہو گئے تھے، بلکہ جیل جو ہے وہ کیوں ہوئی وہ آگے آ رہا ہے. وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تب میں اسے جیل میں ڈالوں گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ جیل میرے لیے بہتر ہے، میری جان چھوڑا دے جنت سے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ اگر تو نے مجھ سے دفع نہ کی ان کا فریب تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جو ہے وہ پھر بے عقل لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو فرمایا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور اس سے دور کر دیا ان عورتوں کا مکر. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک کہ وہ سننے والا اور جاننے والا. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا. اب یہ وہ چیز ہے جس پر ذرا غور کریں. اب ہوا کیا؟ ظاہر ہے جب ساری خواتین تک یہ بات پہنچ گئی تو خواتین کے ذریعے اس شہر کے ساری ایلیٹ کلاس تک یہ بات پہنچ گئی، ان کے شوہروں تک، اور وہ شوہر ان کے سارے ذمہ دار لوگ تھے، عزیز مصر کی لیول کے لوگ تھے. ڈی ایم جی گروپ، کوئی کمشنر ہوگا، کوئی ڈپٹی کمشنر ہوگا، کوئی پولیس انچارج ہوگا، ان ساری کی بیگمات کی حال انہیں پتہ چل گیا تو ان سب کو اپنی اپنی بیگمات کی فکر پڑ گئی کہ یہ تو ایک عزیز مصر کی خاتون کیا یہ تو ساری بہکی ہوئی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو یہ ڈر پڑ گیا کہ میری بیگم میرے ہاتھ سے گئی. تو ان سب نے مشورہ کیا اور مشورے میں یہ ان تک وہ اس نتیجے تک پہنچے فبدا لہم، بس ان کو یہ بات یوں سمجھ آئی کہ اپنی بیگموں کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، سارے شہر کی زنانیوں کو تو جیل میں نہیں ڈال سکتے، تو ایک یوسف کو جیل میں ڈال دو تو تمہاری عورتیں تمہارے کنٹرول میں رہیں گی. تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے. تو کیا ہوا؟ ثم بدا لہم، انہیں یوں سمجھ میں آئی، من بعد ما رأوا الآیات، جب انہوں نے واضح نشانیاں دیکھ لی یوسف کی بے گناہی کی، لیسجننہ حتی حین، کہ ہم اسے ایک دور تک اور ایک کچھ عرصے کے لیے جیل میں بھجوا دیتے ہیں، اپنی جان چھوڑائیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تو اس طرح انہوں نے اپنے طور پر یہ چالاکی کی. اب اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اپنے کام کر رہا ہے. یہ بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ ذہن میں یہ نہ آئے کہ حضرت یوسف کو سزا دی جا رہی ہے، بلکہ وہ اپنی جان چھوڑا رہے ہیں، وہ ان کو اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آیا، ان پر کوئی الزام نہیں لگا، اس کی برات اللہ نے ان کو کر دی تھی. اللہ معاف کرے نا، بعض تفسیری روایات میں یہ چیزیں موجود ہیں، اس لیے میں اس پہ بار بار زور دے رہا ہوں. ہمارے ایک نامی گرامی مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، انہوں نے ایک عجیب و غریب روایت بیان کی تھی، وہ ساری بکواسات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرتا، اس کی برات اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے پر کر دی تھی. وہ پوری شان کے ساتھ گئے ہیں جیل، مجرم کی حیثیت سے، ملزم کی حیثیت سے نہیں. یعنی وہ جو انہیں ڈال رہے تھے انہیں بھی پتا تھا یہ بے گناہ ہے، لیکن ہمیں اپنی عورتوں کا جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور اس کے ساتھ داخل ہوئے دو لڑکے، دو غلام جیل میں. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، تو ایک کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹی رکھی ہوئی ہے، تأکل الطیر من، اور پرندے اسے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، تو ہمیں اس کی تعبیر بتا دے. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تو نیکوکار ہے. اچھا، جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ گئے ہوں گے جیل میں اکٹھے تو بات چیت ہوئی ہوگی، تو انہوں نے بات چیت سے اندازہ لگا لیا کہ یہ جو فرد ہے یہ علم والا ہے، صاحب علم ہے. تو انہوں نے خواب دیکھے تازہ تازہ، تو انہوں نے حضرت یوسف کے سامنے بیان کر. اب اللہ تعالیٰ نے ہی اصل میں
ایک ان کے لیے اسٹیج تیار کرنا تھا. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني من ربي. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اچھا تمہارا کھانا نہیں آئے گا اس سے پہلے میں تمہیں اس کی تعویل بتا دوں گا، اس کی حقیقت بتا دوں گا اس کھانے سے آنے سے پہلے. یہ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، مجھے اس قوم کی طرف چھوڑ دیا گیا ہے یا رہ گیا ہوں میں اس قوم کی طرف جو ایمان نہیں لاتی اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں تو اتباع کرنے والا ہوں اپنے آبا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی ملت کی. ما كان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارے لیے جائز اور روا نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن انسانوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے رفیقو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ جو اکیلا ہے اور زبردست ہے. ما تعبدون من دونہ، تم اس کے علاوہ جتنوں کو بھی پکارتے ہو ان کی عبادت کرتے ہو، الا اسماء سمیتموہا، محض نام ہے جو تم نے دے رکھے ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس. ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا راستہ ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اس طرح انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنا تعارف کرایا کہ میں دین ابراہیم سے ہوں، بلکہ انہیں توحید کی دعوت بھی دے دی حکمت کے ساتھ. اور اب ان کو ان کی جو خواب ہے اس کی تعبیر بتا رہے ہیں. یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے رفیقو، اما احدکما، تو جہاں تک تمہارا ایک پہلے کا تعلق ہے، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ چھوٹ جائے گا، اسے آزادی ملے گی، اور وہ اپنے جو آقا ہے اسے شراب پلائے گا، یعنی وہ دوبارہ اب جو اپنے آقا کے دربار میں عزت اور منزلت پائے گا، ساقی بن جائے. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُصْلَبُ، تو اسے سولی دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور اس کی لاش سولی پر لٹکی رہے گی، اور اس کے سر پر جو پرندے ہیں وہ کھاتے رہیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، تو وہ کام میں نے مکمل کر دیا جس کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے تھے. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، پھر حضرت یوسف نے کہا اس سے کہ جس کے متعلق اس کا خیال تھا کہ یہ بچ جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا، کہ میرا ذکر اس کے سامنے کر دینا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اس غلام سے اس کا ذکر بھلا دیا، اور وہ اپنے آقا کے سامنے یعنی بادشاہ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر سکا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور یوں یوسف علیہ السلام کئی سال وہ جیل میں رہا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. شیطان تو اپنی طرف سے ایک ایکٹیویٹی کر رہا تھا نا، شیطان اپنی طرف سے اس غلام کو بلا دیا، تو شیطان اپنے خیال میں اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی کہ اللہ کے ایک پیغمبر کو جیل میں رکھا ہوا. لیکن ان فیکٹ اللہ تعالیٰ اس وقت یوسف کو باہر نکالنا نہیں چاہتا. عزیز مصر اور مصر کی خواتین کے وہ شر کی وجہ سے، اور دوسرا بھی پراپر ٹائم نہیں آیا تھا. اگر اس وقت وہ نکل آتے تو وہ کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک عام شہری ہوتے. لیکن وہ جب پراپر ٹائم آیا اور اس کا خواب دیکھا بادشاہ نے، اس وقت جب ان کا انٹریکشن ہوا ہے بادشاہ سے، تو مصر کے طرف سے فائد ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کام کرتا ہے. تو بضع سنین، بضع کا لفظ جو ہے یہ 9 سے
کم سالوں کے لیے، 10 سے کم سالوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی 8-9 سال وہ پھر جیل میں رہے۔ تو اس دوران 8-9 سال کا وقفہ گزر گیا، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور اس کے بعد اب اگلی بات ہو رہی ہے 8-9 سال بعد کیا ہوا؟ وقال الملك انی ارى 7 بقرات، بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں، ثمان موٹی تازی، یأکلہن 7 عجاف، انہیں کھا رہی ہیں 7 اگلی گائیں جو دبلی پتلی ہیں، یعنی 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور ان کو کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گائیں۔ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْر، اور 7 بالیں ہیں گندم کی جو کہ سرسبز ہیں، وَأُخَرُ يَابِسَاتٍ، اور دوسری 7 ہیں جو سوکھی ہوئی ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے میرے سردارو مجھے اس تعبیر بتاؤ میرے اس خواب کی اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، تو کہتے ہیں کہ یہ تو پریشان خواب ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے والے نہیں ہیں، اس کا علم نہیں رکھتے۔ وقال الذی نجا منہما، وہ جو بچ گیا تھا ان دونوں میں سے، اس نے کہا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اسے ایک مدت بعد بات یاد آ گئی کہ ہمیں بھی خواب آئے تھے اور ہماری خوابوں کی بالکل سچی تعبیر بتائی تھی، تو اس نے کہا انا انبئکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، فارسلون بتعویلہ، میں اس کی تعبیر تمہیں بتاتا ہوں، فارسلون، تم مجھے بھیجو، یوسف ایھا الصدیق، اب آ کے کتنا دوست بن رہا ہے، یعنی 7 سال تو بھول گیا تھا نا، یہ انسان کی عام ویسے وہ ہے، آپ کسی پہ احسان کریں اور اسے چھوڑ دیں تو وہ بھول جائے گا، مڑ کر آپ کو پوچھے گا بھی نہیں، آپ سے اسے کام ہوگا تو بار بار ٹیلی فون کرے گا، جب کام ہو جائے گا تو پھر یاد بھی نہیں رہے گا، پھر جب دوبارہ کام پڑے گا تو پھر کہیں گا ہاں کیا حال ہے جی، بڑے آپ سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو کیا کہتا ہے ایھا الصدیق، میرے دوست، افتنا، مجھے بتا، ہمیں بتا، فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، وہی خواب سناتا ہے، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں، لعلہم یعلمون، اور ان کو معلوم ہو جائے، قال تزرعون 7 سنین دأبا، اب وہ چیز ان کے وہم و گمان ہی میں نہیں تھی جو یوسف علیہ السلام انہیں بتانے لگے، کیا کہ تم 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے اور فصل اگاؤ گے، فما حصدتم، پس جب تم کاٹو اس فصل کو، فذروہ فی سنبلہ، تو پھر اس کو اپنے خوشوں میں ہی رہنے دو، الا قلیلا مما تأکلون، سوائے اس کے جو تم کھاؤ، یعنی اس کا ایک حصہ خوشوں میں ہی رہنے دو۔ اب اس میں آپ دیکھیں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، آپ لوگوں میں سے جو لوگ زمیندار ہیں یا زمینداروں کے ساتھ رہے ہیں، یہ جو گندم ہے نا یہ خراب ہو جاتی ہے، جیسے اگر آپ کسی بھی جگہ رکھیں اسے نمی لگ جاتی ہے اور اس میں پھر وہ اس کے کیڑے پڑ جاتے ہیں، یہ کالی ہو جاتی ہے اگر 2-4 سال 5 سال رہے۔ اس کے پریزرو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ تم اگر اسے پریزرو کرنا چاہتے ہو زیادہ مدت کے لیے تو اسے خوشے سے نہ اتارو، اس کے بال میں ہی لگا رہنے دو، تو اسے نمی نہیں لگے گی، یہ پریزرو ہو جائے گی۔ تو کیا کہا کہ اپنے سنبلہ میں، اپنے جو خوشہ ہے اسے میں اسے رہنے دو، سوائے اس کے جو تم کھاؤ تو اس کو الگ کر لو، وہ لگا رہے اسی طرح لگا رہے تو پریزرو رہے گی، تو وہ کھیت نہیں کاٹ کے لیکن اس بال کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی سٹور کر دو تو خراب نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ عام گندم کی سٹوریج کے لیے تو تھوڑی جگہ چاہیے، اب آپ اسے خوشے میں جمع کریں گے تو اس کی سٹوریج کے لیے زیادہ جگہ چاہیے، لیکن پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے گودام بنائے بڑے بڑے، اور وہ ساری سٹوریج جو ہے انہوں نے بڑے پراپر طریقے سے کی، وہ بعد میں آئے گا اس میں۔ آگے فرمایا ثم یاتی من بعد ذلك 7 شداد، اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، یأکلن مما قدمتم لہن، تو تم کھاؤ گے جو تم نے اپنے لیے بچا کے رکھا ہے، الا قلیلا مما تحسنون، اور اسے بھی راشن بندی کر کے، یعنی سارا ہی ایک سال نہیں کھا جاؤ گے، بلکہ تم نے اپنے لیے جو روک رکھا ہے گوداموں میں تو پھر انہیں آہستہ آہستہ کھاتے رہو گے۔
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں پر رحمت کی بارش برسے گی اور پھر وہ اس میں نچوڑیں گے، یعنی پھل آئیں گے، انگور آئیں گے اور اسے وہ شراب نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به، اب اتنا لاجیکل اس کا جواب تھا کہ بادشاہ کو فوراً سمجھ آ گئی کہ بات ٹھیک ہے، اس میں کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءه الرسول، تو جب وہ ہرکارے پہنچے حضرت یوسف کے پاس، قال ارجع الى ربک، تو کہا واپس چلے جاؤ اپنے بادشاہ کی طرف، فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ اب بغیر اپنی برات کے وہ کیسے نکلیں؟ یعنی اب ایک چیز کو بالکل واضح ہو جانا چاہیے، خود انہوں نے باہر نکلنے سے انکار کر دی۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کی چالوں سے باخبر ہے۔ قال فما خطبکن، تو بادشاہ نے کہا تمہاری کیا حقیقت ہے اے عورتوں، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف کو اپنی طرف پھسلایا، قلنا حاشا للہ، تو کہتے ہیں اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأة العزیز، تو عزیز کی بیوی نے کہا الآن حسس الحق، اب حق کھل گیا ہے، انا راودته عن نفسه، تو میں نے اسے پھسلایا تھا اپنے اوپر، وإنه لمن الصادقین، اور وہ سچا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ذلك ليعلم انی لم اخنه بالغیب، اب یہ فقرہ ہے حضرت یوسف کا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آگے ان ربی غفور رحیم تک یہ سارا قول جو ہے وہ اس عورت کا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں سے حضرت یوسف کی بات شروع ہو رہی ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یوسف نے کہا کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب جان لیں کہ میں نے خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کر رہا، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو مائل کرتا ہے انسان کو برائی پر، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سوائے اس کے جس پر اس کا رب، میرا رب رحم کرے، ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یہ ان کی عاجزی ہے کہ وہ اپنے اوپر کوئی نہیں لے رہے کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دیا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے بچایا، ورنہ انسان تو مائل ہو جاتا۔ وقال للملك ائتوني به استخلصه لنفسي، اور بادشاہ نے کہا اسے لے آؤ تاکہ میں اسے خاص کر لوں اپنے لیے۔ فلما كلمه، پھر جب بات چیت ہو گئی ان کے درمیان، قال انك اليوم لدينا مكين امين، تو بادشاہ نے کہا آج کے دن تجھے ہم بادشاہت دیتے ہیں کیونکہ تو امانت دار ہے۔ قال اجعلني على خزائن الارض، تو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ میرے لیے زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور ان کا استعمال بھی جانتا ہوں، امانت دار بھی ہوں اور استعمال بھی جانتا ہوں۔ صرف امانت داری کافی نہیں ہوتی، یاد رکھیے، ایک شخص بڑا امانت دار ہے لیکن استعمال نہیں جانتا تو وہ ضائع کر دے گا۔ تو حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں امانت دار بھی ہوں اور استعمال بھی جانتا ہوں، تو یہ دونوں صلاحیت، امانت اور صلاحیت دونوں وہ کہتے ہیں میرے اندر ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے زمین میں اقتدار دیا یوسف کو، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں جاتا اپنا ٹھکانہ بنا لیتا، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، اور ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ضائع نہیں کرتے ان لوگوں کا بدلہ جو احسان کرنے والے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہے، بہتر ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ اب یہاں ایک بات ختم ہوئی،
اب اس سارے منظر کو یہیں چھوڑ کر اب 7-8 سال بعد، اس کے 7-8 سال بعد سے اللہ تعالیٰ پھر شروع کر رہا ہے اور دونوں کو جوڑ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں اقتدار مل گیا، پھر 7 سال خوشحالی کے گزر گئے اور اس میں انہوں نے وہ گندم سٹوریج کر لی، اور اس کے بعد جب قحط آ گیا تو ارد گرد ظاہر لوگ پریشان ہو گئے اور ان کو گندم کی ضرورت تھی، تو کنعان میں بھی لوگوں کو گندم کی ضرورت تھی، اور گندم لینے کے لیے حضرت یعقوب کے جو بیٹے ہیں وہ مصر ہیں۔ تو کیا ہوا؟ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اچھا، یوسف علیہ السلام نے ایسا انتظام کیا تھا کہ جو شہر ہے اس کے جتنے گیٹس تھے اس پر ان آؤٹ روزانہ وہ کاؤنٹ کرتے تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے مینجمنٹ کی ہوئی تھی کتنا غلہ کس کو دینا ہے، تو ہر گیٹ سے جتنے لوگ آتے تھے ان آؤٹ وہ اس کو نوٹ کرتے تھے اور اس کی رپورٹ انہیں روزانہ پیش ہوتی تھی۔ تو ایک دن انہیں پتہ چلا کہ کنعان سے ایک ہی خاندان کے 10 بھائی انٹر ہوئے، تو انہیں اندازہ ہوا کہ کون ہو سکتے ہیں، کہا نام بتاؤ۔ جب ناموں کی لسٹ دیکھی تو ان کے بھائیوں کی تھی، وہ جب پیش ہوئے تو فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ وہم لہ منکرون، لیکن وہ انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا تھا۔ ولما جہزہم بجہازہم، پس جب انہیں ان کا غلہ ولہ دے دیا گیا، ان کا سامان تیار ہو گیا، قال اتونی باخ لکم من ابیکم، اس دوران حضرت یوسف نے ان کا انٹرویو بھی لیا، تم کتنے بھائی ہو، والد کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے والد تو جو ہے وہ بزرگ ہیں اور ہم 11 بھائی ہیں۔ اچھا تو تم تو 10 آئے ہو، 11واں کدھر ہے؟ تو وہ والد صاحب کی خدمت کے لیے ہم نے چھوڑا ہوا ہے اور ہم 10 آ گئے ہیں، ہم غلہ لے کے جائیں گے۔ یہ باتیں، یہ انٹرویو ان کا ہوا۔ تو جب وہ جانے لگے تو حضرت یوسف کہتے ہیں ائتونی باخ لکم من ابیکم، اب جب دوبارہ آنا نا تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ الا ترون انی اوف الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو میں پورا پورا تمہیں ناپ دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں نے تمہاری بڑی مہمان نوازی کی ہے۔ فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، اور یہ بھی ان کا ایک اصل میں چونکہ راشننگ کر رہے تھے نا، تو یہ طے تھا کہ بھئی ہر خاندان کا ایک فرد ضرور آئے گا، اسے میں دوں گا، اس کا غلہ کسی اور کو نہیں دوں گا، یہ ان کا ایک سٹینڈرڈ آرڈر تھا۔ تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ تو میں اس کا حصہ تمہیں دے رہا ہوں، تم 10 بندے آئے ہو، میں تمہیں 11 دے رہا ہوں، لیکن آئندہ 11واں نہیں دوں گا، وہ خود آئے گا تو اپنا لے جائے، ورنہ مجھ سے پھر گلہ نہ کرنا۔ لاجیکل بات ہے، بھائیوں کو بھی سمجھ آ گئی یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ فإن لم تأتونی به، اگر میرے پاس اس کو لے کے نہیں آؤ گے، فلا کیل لکم عندی، تو پھر میں تمہیں اس کا حصہ نہیں دوں گا، ولا تقربون، اور نہ تمہاری کوئی آؤ بھگت کروں گا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر اپنے والد کو کنونس کریں گے، وإنا لفاعلون، اور ہم یہ کام کر لیں گے۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها۔ اب وہ اچھا اس بات کو یاد رکھیے، اس کے آگے ریفرنس بھی آئے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ انہوں نے جو پیسے دیے ہیں نا تمہیں، جس کے ذریعے گندم خریدی ہے، وہ پیسے واپس ان کے مال میں رکھ لو چھپا کے، اس لیے کہ انہیں یہ خیال تھا کہ یہ تو غریب لوگ ہیں، بڑی مشکل سے انہوں نے یہ پیسے جمع کیے ہیں، تو دوبارہ آنے کے لیے انہیں دوبارہ پیسے کہاں سے اکٹھے کریں گے؟ تو یہ ان کے پاس ہوگا کہ چلو پیسے نہیں ہیں تو جائیں کیوں، تو وہ پیسے انہیں لوٹا دو، تو جب یہ پیسے دیکھ لیں گے تو پھر یہ ان کا آنا ذرا آسان ہو جائے۔ تو کیا کیا کہ وقال لفتیانہ، کہا اپنے ان سے غلاموں سے، اجعلوا بضاعتهم، ان کی جو پونجی ہے، ان کے جو پیسے ہیں، فی رحالہم، ان کے اسباب میں، ان کے سامان میں، لعلہم یعرفونها، تاکہ یہ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ اپنے گھروں کو پہنچے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آئیں، جب پیسے ہوں گے تو دوبارہ آنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ واپس پلٹے اپنے والد کی طرف، قالوا یا ابانا، تو کہتے ہیں والد صاحب، منع منا الکیل، ہم سے یعنی غلہ روک لیا گیا، فارسل معنا اخانا، تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں، نقتل، تاکہ ہم
اور لے آئیں اپنے لیے غلہ، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ قال هل آمنكم، تو حضرت یعقوب نے کہا کیا میں تم پر اسی طرح یقین کروں، علیہ الا کما امنتم علی اخیہ من قبل، جس طرح میں نے تم پر یقین کیا تھا اس کے بھائی کے معاملے میں اس سے پہلے۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، تو اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے سب سے بڑھ کر۔ ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اپنے سامان کھولے، وجدوا بضاعتهم، تو اپنے پیسے بھی انہیں مل گئے، ردت الیہم، جو انہیں پھیر دیے گئے تھے، قالوا یا ابانا ما نبغی، تو کہتے ہیں والد صاحب ہم یہ چیزیں تو ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں تو پیسے بھی مل گئے، هذه بضاعتنا ردت الینا، ہمارے جو رقم ہے ہمیں واپس کر دی گئی ہے، ونمیر اہلنا، ہم جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے رسد لے کے آئیں گے، ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اس دفعہ ایک اونٹ زیادہ سامان لے کے آئیں گے، ذلک کیل یسیر، اور یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ قال لن ارسلہ معکم، اب حضرت یعقوب ڈٹ گئے، کہتے میں تو نہیں بھیجوں گا۔ حتی تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے پختہ عہد نہ دے دو اللہ کی قسم کھا کر، لتأتوننی بہ، کہ تم اس کو میرے لیے واپس لے کے آؤ گے، الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کہ تم گھیر لیے جاؤ۔ فلما اتوہ موثقہم، بس جب انہوں نے قسم کھا کر پختہ عہد دے دیا والد کو، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو کہا حضرت یعقوب نے کہ اللہ تعالی ہماری باتوں پر وہ نگہبان ہے۔ وقال یا بنی، اب والد تھے تو کہتے ہیں میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اللہ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے سارے بھروسہ کرنے والوں کو۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، جس طرح ان کے والد نے انہیں حکم دیا وہ داخل ہو گئے، ما كان يغني عنهم من الله شيئا، ان کو اللہ کے حکم سے کون بچا سکتا تھا، الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، یہ صرف یعقوب کے جی میں اور ان کے دل میں ایک حاجت تھی، ایک خواہش تھی جس کو انہوں نے پورا کیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، وہ ایک علم والا تھا جو ہم نے اسے دیے تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنی طرف بلا لیا، قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور اسے بتایا تنہائی میں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اب غمگین نہ ہونا ان لوگوں کے اعمال سے۔ فلما جہدہم بجہدہم، پس جب یہ لوگ دوبارہ ان کا سامان تیار ہوا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو حضرت یوسف نے اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ اب یہاں ذرا رکے، یہاں مفسرین بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف نے ٹریپ کیا ہے، ایک پھندا لگایا اپنے بھائی کو روکنے کے لیے، اور پھر چوری کا الزام لگا کر اسے روک لیا۔ ایسا نہیں، جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ انہوں نے ان کے مال میں ان کے پیسے ڈال دیے، اور میں نے کہا تھا اسے یاد رکھیں، تو یہ حضرت یوسف نے پہلے بھی کیا تھا، اپنے بھائیوں کے سامان میں ان کے پیسے رکھ کر واپس کر دیا تھا کہ گھر جائیں گے، کھولیں گے، خوش ہوں گے، دوبارہ آئیں گے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے غلاموں کو کہا کہ میرے بھائی کے سامان میں میرا یہ پیالہ رکھ دو سونے کا، راستے میں کھولے گا یا گھر میں کھولے گا، خوش ہوگا، میری نشانی کو دیکھے گا۔ ان کی نیت صرف یہ تھی۔ اتفاقاً یہ ہو گیا کہ بادشاہ کا جو پیالہ ہے، بادشاہ کا جو پیمانہ ہے، صواع الملک، جس سے گندم ناپتے ہیں، وہ غائب ہو گیا۔ اب قرآن پاک دو مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے، لوگ اسے ایک سمجھتے ہیں، یہ دو مختلف چیزیں، سقایا اور صواع۔ سقایا پانی پینے کا پیالہ، اور صواع وہ پیمانہ جس سے گندم ناپی جاتی ہے۔ تو وہ گم ہو گیا، کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہوگا، ظاہر لوگ آتے تھے اور جاتے تھے اور ہوتا تو بھگدڑ میں کہیں ادھر ادھر ہو گیا۔
تو پہلا شک ان پر ہوا کہ تم نے ادھر ادھر کیا. انہوں نے کہا جی ہمارا سامان چیک کیا جائے. سامان چیک کیا گیا تو وہ تو نہ ملا، یہ مل گئے، اور اس وجہ سے وہ دھر لیے گئے. تو یہ ساری ایک اتفاقی وہ ہے. اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کے لیے یہ چال خود چلی کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ بھائی اس کے ساتھ رہے. تو یہ ہوا سارا کام. تو فرمایا کہ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. پکارنے والے نے پکارا کہ قافلے والو تم چور ہو. قالوا واقبلوا عليهم، وہ آگے سامنے اور کہا ماذا تفقدون، تم کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے. قالوا نفقد ثواع الملك، تو انہوں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا. ولمن جاء به حمل بعير، اور جس کے پاس ہو تو ہم اسے ایک اونٹ جو ہے وہ گندم دے دیں گے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس داروغے نے کہا میں اس کا ذمہ لیتا ہوں. قالوا تاللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں فساد کریں. وما كنا سارقین، اور ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبین، انہوں نے کہا اچھا اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اس کا کیا بدلہ ہے. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، ان کی زبان سے اتفاقاً یہ نکلا کہ جس کے مال میں ہوگا اسے رکھ لو، بس اور کیا جزا ہو سکتی ہے. كذلك نجزي الظالمين، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. فبدأوا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، تو انہوں نے تلاشی لینی شروع کر دی سب کے سامان کی، اس کے بھائی کے سامان سے پہلے. ثم استخرجها من وعاء أخيه، اور پھر اس پیالے کو برآمد کر لیا اس کے بھائی کے سامان سے. كذلك كدنا ليوسف، یوں ہم نے یوسف کے لیے ایک داؤ کھیلا. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، وہ اپنے بھائی کو گرفتار نہیں کر سکتا تھا بادشاہ کے قانون کے مطابق. الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کی درجے بلند کرتے ہیں چاہتے ہیں. وفوق كل ذي علم علیم، اور ہر علم رکھنے والے کے اوپر ایک علم رکھنے والا یعنی اللہ کی ذات موجود ہے. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب وہ ہڑبڑا گئے تو کہتے ہیں جس طرح اس نے چوری کی ہے اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے، یعنی جھوٹ بولا یوسف علیہ السلام پر. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو پی گئے. وَلَمْ يُبْدِهَا، اور اس کو ظاہر نہ ہونے دیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اور اپنے جی میں کہا کہ تم اب بھی نہیں بدلے، وہ خباثت تمہارے اندر اب بھی موجود ہے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو. قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، کہنے لگے اے بادشاہ، اے حکمران، ان لہو ابن شیخن، ہمارا باپ بوڑھا ہے، کبیرن فخذ احدنا مکانہ، تو ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لے اس کی جگہ. انا نراک من المحسنین، ہم تمہیں نیکوکاروں میں سے پاتے ہیں. قال معاذ اللہ، تو حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم اس کو پکڑیں سوائے اس کے، یعنی ہم اس کے علاوہ کسی کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے سامان ہمارا ملا ہے. انا اذا ظالمون، ہم تو پھر بے انصاف ہو گئے. فلما استيئسوا منه، پس جب وہ اس سے مایوس ہو گئے، خلصوا نجیا، تو آپس میں الگ ہو کر مشورے کرنے لگے. قال كبيرهم، تو جو بڑا والا تھا اس نے کہا الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا، تم جانتے نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے پختہ عہد لیا ہے من اللہ، اللہ کے واسطے. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے موقع پر تم جو قصور کر چکے ہو. فلن ابرح الارض، تو میں تو نہیں ٹلوں گا اس زمین سے. حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد مجھے کوئی حکم دیں. او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال دیں. وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والے. ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے والد کی طرف. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور کہہ دیجئے کہ والد صاحب آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو وہی کہیں گے جو جس کی ہمیں علم ہے. وما كنا للغیب حافظین، اور ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، ہمیں حقیقت معلوم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. واسأل القریۃ التي كنا فيها، اور اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم نے قیام کیا. والعیر التي اقبلنا فيها، اور اس قافلے والوں سے پوچھیے جس سے ہم آگے ہیں. وإنا لصادقون، اور ہم سچ کہہ رہے ہیں. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، تو حضرت یعقوب کو جب یہ ساری کہانی سنائی گئی تو انہوں نے کہا
کہ یہ تمہارے جی نے تمہارے لیے، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات کو آسان کر دیا ہے، فصبر جمیل، تو میں وہ صبر کرتا ہوں جو کہ خوبصورت صبر ہے، اچھا صبر ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے ان دونوں کو اللہ میرے پاس لے آئے، ان سب کو۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک کہ وہ خبردار رہنے والا حکمت والا۔ وتولی عنہم، اور پھر حضرت یعقوب ان سے الگ ہو گئے، یعنی تنہائی اختیار کر لی۔ وقال یا اسفا، اور بولے ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، وبیضت عیناہ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، من الحزن، غم سے، فہو کظیم، وہ غم کے گھونٹ پی رہے تھے۔ قالوا تاللہ، تو بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، کیا آپ نہیں چھوڑیں گے یوسف کا تذکرہ، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے، او تکون من الہالکین، یا ہلاکی ہو جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں اپنی پریشانی اور اضطراب اور اپنا غم اللہ کی طرف پیش کرتا ہوں، اس کی شکایت اسی سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ انہیں وائبز آنی شروع ہو گئی کہ بیٹے میرے دونوں زندہ ہیں، کہاں ہیں کیسے ہیں یہ نہیں معلوم، لیکن یہ انہیں سگنلز آنے شروع ہو گئے، تو کہتے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا، ایک لفظ تحسس اور ایک لفظ تجسس، یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں، دونوں کا مطلب ہے ٹو لگانا، لیکن تجسس کا مطلب ہے نیگیٹو، منفی، کسی گناہ کا ٹو لگانا، کسی برائی کا ٹو لگانا، اور تحسس کا مطلب ہے کسی پازیٹیو چیز کو ڈھونڈنا۔ تو فرمایا فتحسسوا، تم تلاش کرو اسے، من یوسف واخی، اس کے یوسف کو اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی جو رحمت ہے اس سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پس جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا یا ایھا العزیز، تو کہتے ہیں اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر بڑی پریشانی آئی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بہت تھوڑا سا مال لے کے آئے ہیں، فاوفِ لنا الکیل، تو ہمیں پورا پورا غلہ دے، وتصدق علینا، اور ہم پر خیرات کر، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اچھا، اب شرمندگی سے یہ نہیں کہہ رہے ہمارا بھائی ہمیں واپس کر دے، یہ کہنے کی ان میں ضرورت ہے نہیں ہے، یہ کہہ رہے کہ ہمیں غلہ دے دے اور ہم پر صدقہ کر، مسکین بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سب کچھ جانتے تھے ان کے حالات کو، فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخی، تو کہتے ہیں کیا تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، قالوا اینک لانت یوسف، یوسف کا نام جب ان کی زبان سے نکلا تو کہا آپ یوسف ہو، قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اب آپ ان کی حسرت اور یاس کا اندازہ لگائیں کہ وہ سامنے کھڑے ہیں اور مصر کا وزیر اعظم اور بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ جسے تم کنویں میں پھینک کر آئے تھے وہ آج یہ بیٹھا ہے تمہارے سامنے۔ انه من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک تم جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ، تو کہتے ہیں اللہ کی قسم، کہا انہوں نے اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم گناہ والے تھے۔ اب دیکھیے ظرف، قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف نے کہا تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میرے یہ قمیص لے کر چلے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اور اس کو میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، یأتی بصیرا، اس کی آنکھیں واپس آ جائیں گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے سارے گھر والوں کو لے کر آ جاؤ۔
ولما فصلت العیر، اور جب قافلہ چلا مصر سے، قال ابوہم، تو ان کے والد نے قرآن میں کہا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی۔ اب آپ دیکھیں نا، قرآن میں کنویں میں پڑا یوسف، باپ کو نہیں پتا، اس لیے کہ اللہ نے نہیں بتایا، اور مصر سے قافلہ چلا ہے اور یوسف کی قمیص ہے اس کے پاس، قرآن میں 1000 کلومیٹر دور، باپ کہہ رہا ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو۔ قالوا تاللہ، تو کہا انہوں نے اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، کہ آپ پرانی اس میں ہے، یہ جو آپ کو تکلیف ہے یوسف کی اس میں ہے۔ فلما ان جاء البشیر، لیکن جب خوشخبری دینے والا آ گیا، القاہ علی وجہہ، اور اس قمیص کو ان کے چہرے پہ رکھا، فارتد بصیرا، تو ان کی آنکھیں لوٹ آئیں۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو کہا میں تمہیں کہتا نہیں تھا میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، تم بیٹوں نے کہا اے والد ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہم نے بہت بڑی خطا کی ہے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، تو والد تھے وہ، ظاہر ہے یہ بھی تو ان کے بیٹے ہیں، کہا یقیناً ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، تو جب یہ داخل ہوا قافلہ یوسف علیہ السلام کے پاس، یہ سارے واپس مصر چلے گئے، تو یوسف علیہ السلام نے جگہ دی اپنے والدین کو، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا مصر میں ہم امن کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے مصر کے بارڈر پر ان کو ریسیو کیا، خود چل کر ان کو مصر کے بارڈر پر ریسیو کیا، ان کا استقبال کیا اور پھر ان کو لے کر چلے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو بٹھایا، وخروا له سجدا، اور یہ سارے کے سارے بھائی تعظیمی طور پر جھک گئے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا، اور کہا ہے والد صاحب یہ وہ حقیقت ہے جو میری خواب کی تھی من قبل، اس سے پہلے، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اور میرا رب تو مجھ پر ہمیشہ ہی بہتر رہا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور آپ کو بھی دیہات اور صحرا سے آپ کو لے آیا، من بعد، اس کے بعد، ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ اب یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو الزام نہیں دے رہے کہ میرے بھائی نے یہ کیا میرے ساتھ، فرماتے ہیں ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان حائل ہو گیا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، شیطان نے یہ سارے گل کھلائے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب تو بہت ہی باریک بین ہے جس کے لیے چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک کہ وہ خبردار علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے حکومت عطا کی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے باتوں کی حقیقت سکھائی، یعنی ہر قسم کی باتوں کی حقیقت تک میں پہنچ جاتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، تو بنانے والا ہے آسمان و زمین کا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں موت دیجیے، والحقنی بالصالحین، اور نیک بختوں کے ساتھ میرا اختتام کیجیے، ادھر مجھے ملائیو۔ ذالک من انباء الغیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک جو ہم بھیجتے ہیں آپ کی طرف، وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم يمکرون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے اس وقت، یوسف کے بھائیوں کے پاس، جب وہ فریب کر رہے تھے اپنے بھائی کے خلاف۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ کی چاہت کتنی ہی ہو، اکثریت ان لوگوں کی ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، ان هو الا ذکر للعالمین، مگر یہ نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں جس پر یہ آسمان و زمین میں جن پر یہ گزرتے ہیں اور پھر ان پر دھیان نہیں دیتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کی اکثریت، اور یہ شرک کرتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ، تو کیا یہ مطمئن ہے کہ ان پر ایک آفت آ جائے جو چھا جائے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے،
او تأتیہم الساعہ یا قیامت آ جائے بغتتاً اچانک وہم لا یشعرون اور ان کو اس کی خبر ہی نہ ہو قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں بلاتا رہوں گا بلاتا ہوں اللہ کی طرف علی بصیرت سمجھ بوجھ کر انا ومن اتبعنی یہ میرا راستہ ہے اور ہر اس کا راستہ ہے جو میرا اتباع کرے وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ کی ذات وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم اور ہم نے جو بھی بھیجے رسول وہ مرد ہی بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم نے وحی کی من اہل القرى بستیوں میں سے افلم یسیروا فی الارض اور کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ انجام کیا ہوا ان لوگوں کا جو پہلے گزر چکے ہیں ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا اور آخرت کا گھر تو انہی کے لیے ہے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں افلا تعقلون تو یہ سمجھتے نہیں حتی اذا استیأس الرسل یہاں تک کہ رسول جو ہیں وہ نا امید ہو گئے وظنوا یعنی کہ اللہ کی نصرت ہماری زندگی میں آنے والی نہیں وظنوا انہم قد کذبوا اور جو عام لوگ تھے وہ سمجھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے جاءہم نصرنا ہماری مدد آ پہنچی فنجی من نشاء تو پھر جس کو چاہا ہم نے بچا لیا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین اور ہماری جو عذاب ہے اس سے قوم مجرمین سے کوئی ہٹا نہیں سکتا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبرار البتہ ان احوال اور قصوں میں عبرت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے ما كان حدیثا یفترى یہ کوئی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں ولكن تصدیق الذي بین یدی بلکہ تصدیق کرتی ہیں ان چیزوں کی جو پہلے آ چکی ہیں وہ تفصیل کل شیء اور ہر چیز کا بیان بالکل کھول کر دیا گیا ہے وہدن اور ہدایت ہے ورحمتن اور رحمت ہے لقوم یؤمنون ایمان لانے والوں کے لیے آگے ہے سورہ الرعد سورہ رعد جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی رعد کا مطلب ہے کڑک جو بادل میں کڑک ہوتی ہے تو اور یہ مثال کڑک ہے اس میں یعنی بہت خوبصورت مثالیں دے کر مشرکین مکہ کو آخری جو وارننگز ہیں نا وہ دی جا رہی ہیں اور ان کو مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ابھی وقت ہے باز آ جاؤ بہت اچھی اس میں مثالیں اور وہ موجود ہیں الف لام میم را تلک آیات الکتاب یہ کتاب کی آیات ہیں والذی انزل الیک من ربک اور جو کچھ اتارا ہے تیری رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ من ربک الحق وہ حق ہے ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ تو وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستونوں کے تم دیکھتے ہو ثم استوى علی العرش پھر وہ جلوہ افروز ہوا عرش پر وسخر الشمس والقمر اور اس نے کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو کل یجری لاجل مسمى ان میں سے ہر ایک مقرر راستے پر چل رہا ہے یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے کام کی یفصل الآیات ظاہر کرتا ہے اپنی نشانیاں لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر یقین کرو وهو الذی مد الارض وجعل فیها رواسیا وہ جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو بطور کھونٹے اور میخیں گاڑ دیا وانہارا اور ندیاں بہائیں اور یعنی دریا ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے میوے جعل فیہا زوجین اثنین جس کے دو جوڑے بنائے یہ جتنے بھی پھلوں کے یا جتنے بھی پودے ہیں نا اس میں ایک میل پارٹ ہوتا ہے ایک فیمیل پارٹ ہوتا ہے ایک نر حصہ ہوتا ہے ایک مادہ حصہ ہوتا ہے کچھ پودوں میں ایک ہی پودے میں یہ دونوں ہوتے ہیں اور کچھ پودوں میں نر پودا الگ ہوتا ہے اور مادہ الگ ہوتا ہے ان دونوں کی کراس پولینیشن سے پھر یہ پھل پیدا ہوتا ہے مثلا یہ کھجور ہے تو کھجور کا جو پھل ہے یہ مادہ پہ لگتا ہے لیکن اگر 2-2.5 کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی نر ایک بھی نہ ہو تو پھر مادہ پر پھل نہیں لگتا لیکن 2-2.5 کلومیٹر کے پودوں کے درمیان کوئی ایک نر پودا ہو تو باقی سب پر پھل لگ جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے تو فرمایا کہ ان کے جوڑے پیدا کیے
یغشی اللیل النہار، اور رات ڈھانک دیتی ہے دن کو، اس پر چھا جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، فکر کرنے والوں کے لیے۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں قطعات ہیں مختلف جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی زمین کی خاصیت مختلف ہے۔ ایک خطہ میں ایک جو ہے وہ فصل ہوتی ہے، دوسرے خطے میں دوسری فصل ہوتی ہے۔ وجنات، اور باغات ہیں، من اعناب، انگور کے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، والنخیل، اور کھجور کی، سنوان وغیر سنوان۔ اچھا، کھجور کے بعض پودے ایسے ہیں جو جڑ ایک ہے لیکن اوپر سے تنے دو ہیں، اور بعض دو یا تین، اور بعض ایسے ہیں کہ جڑ سے لے کر اوپر تک ایک ہی تنا ہے۔ تو فرمایا کہ اکھرے یا دوہرے تنوں والے۔ یسقا بماء واحد، ایک پانی سے ان کو پانی وہ پیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ ونفضل بعضها على بعض فی اکل، لیکن ہر ایک کا مزہ دوسرے سے مختلف ہے۔ اچھا، ایک پھل کا دوسرے پھل سے مزہ تو مختلف ہے ہی، یعنی انگور کا اور سیب کا اور انار کا مزہ مختلف ہے، حالانکہ دونوں کو مٹی ایک مل رہی ہے، پانی ایک مل رہا ہے، لیکن ایک ہی قسم کے پھل کے مزے بھی مختلف ہیں۔ یعنی سیب ایک درخت کا، اس کا پھل مزہ ایک ہوگا، دوسرے درخت کا دوسرا ہوگا۔ امرود ایک درخت کا اور مزہ دے گا، دوسرے درخت کا دوسرا مزہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا، کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر یعنی اس کو مختلف رکھا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، تو اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تمہیں عجیب لگے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو عجیب تو ان کا قول ہے، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم مٹی ہو جائیں گے، اس کے دوبارہ بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اپنے رب کا۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، تو ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوں گے۔ واولئک اصحاب النار، اور یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مچاتے ہیں برائی کی اچھائی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ پہلے ان کے لیے مثالیں گزر چکی ہیں۔ ہر قوم نے عذاب میں جلدی کی ہے، مانگا ہے، یہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے کہ یہ مہلت مانگیں، اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں، انہیں یقین ہے کہ نہیں آئے گا۔ ان ربک لذو مغفرۃ للناس، بے شک تیرا رب تو بخشنے والا ہے انسانوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود، وان ربک لشدید العقاب، اور تیرا رب بہت سخت بدلہ لینے والا ہے۔ ویقول الذین کفروا، اور یہ جو کفار ہیں کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیہ، کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف ڈرانا ہے۔ ولکل قوم ہاد، اور ہم ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہبر بھیجتے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کسی حاملہ مادہ کی پیٹ میں کیا ہے، اور جو اس میں کم ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو بڑھتا ہے وہ بھی اسے جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، حمل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، بعض حمل ایسے ہوتے ہیں سکڑتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کا اور ظاہر کا، اور بلند ہے اور برتر ہے۔ سواء منکم من اسر القول، اس کے لیے برابر ہے کہ تم میں سے کوئی سرگوشی کرے، ومن جہر به، اور جو کوئی پکار کر کوئی بات کرے، ومن هو مستخف باللیل، جو چھپا رہے رات میں، وسارب بالنہار، یا دن کو گھومتا پھرتا رہے، اس کے لیے سب برابر ہیں، اس سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے لیے پہرے دار ہیں جو اس سے آگے ہیں اور اس کے پیچھے ہیں، جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کا ایک انتظام بھی کیا ہوا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر نکلے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔
وما لهم من دونه من وال، اور پھر اس کے مقابلے میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ ذات جو تمہیں امید اور خوف کے ساتھ دکھلاتا ہے چمک اور کڑک۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بادل لے کر وہ گھماتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح پڑھتے ہیں یعنی بادل جو گرج رہے ہیں، بحمدہ، اللہ کے حمد کے ساتھ، والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اس کی ڈر سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ کڑک یعنی بجلی کی کڑک بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے اس سے اس پر ڈال دیتا ہے، یعنی بجلی جس پر چاہتا ہے وہ گرا دیتا ہے۔ یعنی جو بجلی ہے اتفاقاً نہیں گرتی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے جہاں پوائنٹڈ ہوتی ہے وہاں پر گرتی ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ جھگڑتے ہیں اللہ میں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ اس کی چال بڑی سخت ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کا پکارنا حق ہے، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اس کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ، تو یہ اس کی پکار کی دعوت یعنی جواب نہیں دے سکتے، لَهُمْ بِشَيْءٍ، ذرہ برابر بھی، إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ، ان کی مثال کیسی ہے؟ ایک شخص سمندر یا دریا کے کنارے کھڑا ہے اور اپنے ہاتھ اس طرح پھیلاتا ہے کہ پانی آ جا میرے منہ کو، تو پانی منہ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ جیسے اپنا ہاتھ پھیلائے پانی کی طرف، إِلَى الْمَاءِ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ، لیکن وہ پانی خود چل کر اس کے منہ کی طرف نہیں آئے گا۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اسی طرح ان کفار کی دعائیں بھی گم ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ ان کی چل کر مدد نہیں کر سکتے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں جو کچھ آسمان میں اور زمین میں، خوشی خوشی یا زور زبردستی۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کی سائے بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔